نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. ہاتھ کرتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہی، ہاتھ کرتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہی، رسم جو تم سے چلی باعث تقلید بنی. شب کے صفا خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، جو پھر قتل ہوئی شعلۂ خورشید بنی. احباب ذی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدارس کی تاریخ کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جس دن رب کائنات نے وعلم آدم الاسماء کلھا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا افتتاح عرش معلیٰ پر کیا. پھر انسان زمین پر آیا تو مدرسہ ساتھ لے کر آیا. وقت گزرتا گیا، درس و مدرسہ قائم رہا، حتیٰ کہ وادی مکہ میں کسر الموت کی تکمیل کا وقت آ گیا. مدرسہ عروج پر پہنچ گیا. کائنات کے سردار کو سب سے پہلا سبق غار حرا میں پڑھایا گیا. اب باہر تشریف لائے تو انما بعثت معلما کا اعلان عام فرما دیا. جب وادی یثرب میں پہنچے تو سب سے پہلے ایک دینی ادارے کا صفہ کے نام سے آغاز کیا. صحابہ کا وہ مبارک دور آ گیا جس سے مدارس کے سنہری دور کہا جاتا ہے. ہر طرح مدارس قائم ہو گئے. کہیں جامعہ عبداللہ بن مسعود، کہیں جامعہ عبداللہ بن عباس، کہیں جامعہ عبید بن کعب، کہیں جامعہ زید بن ثابت، کہیں جامعہ عائشۃ البنین والبنات، اور کہیں وہ جامعہ اور نصابی یہی تھا. قرآن لیکن تقاصر عنہ اصحاب الرجال. سامعین ذی وقار، تاریخ کے سنہرے اوراق شاہدہ صحابہ کے دور میں ہی مدارس سے سماجی، سیاسی، معاشی اور دفاعی ادارے تیار کیے. ایسے طبیب و حکمران اور قاضی تیار کیے، ایسے ورکر اور کارکن تیار ہوئے کہ چشم فلک میں سے بہتر سائنسدان دیکھے تھے، نہ طبیب و حکمران دیکھے تھے، نہ تاجر و مشہور دیکھے تھے، نہ سپاہی و جنرل دیکھے تھے کہ جن کی ثقافت کے سامنے دنیا کی تمام ثقافتیں دم توڑ گئی. یہ مدارس کے علماء و فضلائی تھے جو حق کے میدان میں اترے تو اپنے قیادت دکھائی. جب تاریخ کا رخ کیا تو اپنے پھرتی ثابت کی. جب سیاست کے میدان میں گئے تو اپنے سیاست کے جھنڈے گاڑ دیے. دفاع قوم و دن کی باری آئی تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پڑے تو جائیداد کے ریل لگا دیے. میڈیکل کے شعبہ میں قدم رکھا تو صدیوں سے لا علاج مت قابل علاج قرار پائے. سامعین ذی شان، میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جو نہ صرف دین اسلام کے محافظ بنے بلکہ ملک و قوم کے لیے بھی اپنی جانیں نثار کر دی. اس خطے کا بچہ جانتا ہے کہ جیلوں میں سڑنے والے، زندانوں کو آباد کرنے والے، جیلوں سے جنازے اٹھانے والے، سر کاٹنے والے، وہ فضلائی تھے. کالا پانی جیسی بدنام جیلوں میں راتیں کاٹنے والے تو تم کیوں بھول جاتے ہو کہ انگریز کی عدالت میں کفن ساز لانے والے مولانا احسان احمد مدنی دارالعلوم کے ثبوت ہے. تم کیوں بھول جاتے ہو حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر غاصبانہ سکہ جمایا تھا. اس وقت اسلام کو مٹانے اور ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کو اپنے مذہب سے ہٹا کر عیسائیت کو اختیار کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا. بالآخر دہلی میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے جس میں بصارت و بصیرت کے باقر مولانا قاسم نانوتوی دونوں دیش مشورے دیتا ہے جس کے نتیجے ہندوستان میں عیسائیت کی ٹکر کے لیے فضا قائم ہو جاتی ہے. قادیانی کے خلاف پہلا فتویٰ دینے والے مولانا محمد لدھیانوی، مولانا عبداللہ لدھیانوی، مولانا محمد اسماعیل لدھیانوی نے دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مجدد نہیں بلکہ زندیق اور ملحد پرلے درجے کا شیطان ہے. قادیانیت کا سب سے پہلے مقابلہ کرنے والے انہی مدارس کے علماء و فضلائی تھے. ہمت جو ظلم تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کے غارے پر باد صداقت کہہ نہ سکے. یہ چشم فلک نہ دیکھا جو طاقت نہ ہم سے بڑھ کر تھے، توحید کا جب طوفان اٹھا مد مقابل رہ نہ سکے. وما علینا الا البلاغ.